بلال ہمارے گھر کا ڈرائیور تھا۔ بلال تھا تو ہمارے گھر کا ڈرائیور، مگر مجھے بلال سے پیار ہو گیا تھا۔ میرے بابا نے میرا رشتہ ایک امیر گھرانے میں کر دیا تھا، جبکہ میں تو بلال سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ میں جب بھی کمرے میں اکیلی ہوتی تو بلال کو بلا لیتی، پھر اسے دیکھتی رہتی اور کچھ پیسے بھی دے دیتی۔ ایک دن میں بازار سے گھر آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا نے بلال کو کمرے کے پردوں سے دھوپ کی ایک لکیر سیدھی میری آنکھوں پر پڑ رہی تھی۔ میں نے کچی نیند میں کروٹ لی تو باہر صحن سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بلال نیلے رنگ کی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائے بابا کی کالی گاڑی پر پائپ سے پانی ڈال رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بہت دھیان سے گاڑی کے بونٹ پر جمی گرد صاف کر رہا تھا۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسے شاید میرے جاگنے کی خبر نہیں تھی۔ وہ ایک کپڑا لے کر شیشے پر رگڑنے لگا۔ اس کے بازو کے پٹھے کھینچ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے مصنوعی کھانسی کی تو بلال ایک دم چونکا اور پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تو پانی کی دھار میری جوتیوں کو بھگونے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کر پائپ پکڑا اور نلکا بند کرنے بھاگا۔ میں وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی قمیض کے گھیرے سے گیلے ہاتھ پہنچے اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے گاڑی کے قریب جا کر اس کے صاف کیے ہوئے شیشے پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور اس سے پوچھا کہ بلال، آج کالج جانے میں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ جی باجی، بس 5 منٹ میں گاڑی تیار ہے۔ میں نے اس کے باجی کہنے پر برا سا منہ بنایا اور اندر چلی گئی۔ پھر تیار ہونے کے بعد ناشتہ کیا اور دوبارہ باہر آئی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولے بت بنا کھڑا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی پورٹ سے نکلی تو سڑک پر سناٹا تھا۔ میں نے خاموشی توڑنے کے لیے آئینے میں اس کی آنکھوں کو تلاش کیا، مگر وہ مسلسل سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی سیٹ کے پاس والی جگہ پر رکھ دیا۔ میں نے کہا کہ یہ رکھ لو، کل تم نے میری وجہ سے دھوپ میں بہت انتظار کیا تھا۔ بلال نے ایک نظر اس نوٹ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ اس نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، بس دھیمی آواز میں بولا کہ باجی، یہ میری نوکری ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے وہ نوٹ اٹھایا اور زبردستی اس کے کندھے کے پاس کر کے گود میں ڈال دیا۔ میرے پوروں نے اس کی قمیض کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کانپ رہا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ گاڑی چلا دی۔ کالج کے گیٹ پر اس نے گاڑی روکی تو میں نے اترتے ہوئے کہا کہ آج دوپہر کو تم گاڑی لے کر نہ آنا، میں پیدل چلی جاؤں گی، تم بس گیٹ پر میرا انتظار کرنا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، مگر میں جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب میں باہر آئی تو وہ پیپل کے درخت کے سائے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں وہی 500 کا نوٹ اور ایک چھوٹی سی چاکلیٹ تھی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرایا اور بولا کہ باجی، آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے اس کی چاکلیٹ خرید لی، باقی پیسے آپ واپس رکھ لیں۔ اس کی اس سادگی پر میرا دل پگھلنے لگا تھا۔ میں نے وہ چاکلیٹ وہیں کھولی اور ایک ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے وہ ٹکڑا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ ہمارے درمیان کی وہ اونچی دیوار گر رہی ہے۔ گھر واپسی پر بابا کی گاڑی پورچ میں کھڑی دیکھ کر ہم دونوں سہم گئے تھے۔ بابا برآمدے میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کی عقابی نظروں نے ہمیں گیٹ سے داخل ہوتے ہی بھانپ لیا تھا۔ بلال نے جلدی سے سر جھکایا اور گراج کی طرف نکل گیا۔ بابا نے اخبار نیچے رکھا اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ زینب بیٹا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے دوست کے بیٹے کا رشتہ ہے، وہ بہت امیر گھرانہ ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر بابا کا روب ایسا تھا کہ میرے الفاظ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ مجھے بلال کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے درخت کے سائے میں میرے سامنے تھا۔ میں نے رات کا انتظار کیا۔ جب سب سو گئے تو میں نے دبے قدموں نیچے آ کر دیکھا بلال گراج کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو سگریٹ پھینک دی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ بلال، بابا نے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ صاحب جی نے ٹھیک ہی کیا ہوگا، آپ کی زندگی کا فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کے لہجے میں چھپی بے بسی نے تڑپا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ اس نے گردن جھکا لی اور بولا کہ فرق تو پڑتا ہے، مگر میری اوقات ہی کیا ہے، میں تو صرف آپ کا ڈرائیور ہوں۔ وہ رات ہم دونوں کے لیے بہت لمبی تھی۔ میں اپنے کمرے میں روتی رہی اور وہ باہر اندھیرے میں کھڑا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا سکون اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ اگلے دن سے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ بابا بہت خوش تھے۔ وہ پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے
اور میں ایک کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ بلال اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایسے خاموش رہتا جیسے اس کی زبان تالوے سے لگ گئی ہو۔ میں نے اسے کئی بار اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آئے، مگر وہ ڈر کے مارے قریب نہیں آتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بابا کی نظریں ہر وقت مجھ پر جمی رہتی ہیں۔ وہ کسی کو بھی مجھ سے اکیلے میں بات کرنے نہیں دیتے تھے، خاص طور پر بلال کے قریب جانے پر ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ ایک دن میں کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی اور میری نظریں کھڑکی سے باہر اس پر تھیں۔ وہ لون میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ بابا اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ زینب بیٹا، تمہیں اب ان چھوٹے کاموں کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ اب تم ایک بہت بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی ہو، وہاں تمہارے اشاروں پر نوکر چلیں گے۔ ان کی بات میں ایک تنبیہ تھی جو میرے دل کو لگی۔ میں نے پیاز کاٹتے کاٹتے اپنی انگلی زخمی کر لی اور خون بہنے لگا، مگر مجھے درد نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس بات کا دکھ تھا کہ میں جس سے پیار کرتی تھی اس سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بلال کو اکیلے میں بلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ کیا وہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس شام جب بابا شہر سے باہر کسی میٹنگ کے لیے گئے تو میں نے موقع دیکھ کر بلال کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اندر آ جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر کوریڈور میں ڈالی اور پھر اندر آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری جان چلی جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مگر میں غریب ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم میرا ساتھ دو۔ اس دن کے بعد سے ہم چوری چھپے ملنے لگے تھے۔ میں اسے اپنے کمرے میں بلاتی اور ہم گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ میں اسے کچھ پیسے بھی دیتی کہ شاید وہ کوئی راستہ نکال سکے، مگر وہ پیسے وہ ہمیشہ اپنی جیب میں ہی رکھتا تھا، اسے خرچ نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے، مگر بابا کے ارادے تو کچھ اور تھے۔ آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس کی وجہ سے کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ باہر لون میں لگے پودے ہوا کے زور سے جھوم رہے تھے۔ بلال گراج کے پاس کھڑا گاڑی پر ترپال ڈال رہا تھا تاکہ وہ بارش سے بھیگ نہ جائے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قمیض پسینے میں تر تھی اور وہ بار بار اپنے بازو سے ماتھا پوچھ رہا تھا۔ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ بلال وہیں کھڑا رہ گیا اور ایک دم سے جیسے پورا لان پانی سے بھر گیا۔ میں نے برآمدے میں نکل کر اسے آواز دی کہ بلال اندر آ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ جھجکتے ہوئے برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال گیلے ہو کر ماتھے پر چپک گئے تھے اور پانی اس کے چہرے سے بہہ رہا تھا۔ میں نے کمرے سے ایک خشک تولیہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے تولیہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو ہماری انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ یہ پکڑو اور خود کو خشک کرو۔ وہ تولیہ لے کر اپنے بال پونچھنے لگا۔ اس کی نظریں ابھی بھی فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بلال تمہیں مجھ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا کہ ڈر آپ سے نہیں لگتا بلکہ ان حالات سے لگتا ہے جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ صاحب جی نے آپ کے رشتے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور میں یہاں کھڑا صرف بارش دیکھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی کرواہٹ تھی جو میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ اس نے تلخی سے ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ صاحب کی بیٹی ہیں اور میں ایک معمولی نوکر جو آپ کی گاڑی چلاتا ہے۔ کل کو جب آپ کے سسرال والے آئیں گے تو میں ہی گاڑی چلا کر انہیں لینے جاؤں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں گا؟ اس کی بات سن کر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور ہم دونوں اس خاموشی میں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر رہے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں دوبارہ نیچے آئی۔ کچن میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ بلال وہاں بینچ پر بیٹھا اپنی گیلی قمیض سکھا رہا تھا۔ میں نے اسے چونکایا نہیں، بس خاموشی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ کھڑا ہونے لگا، مگر میں نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو۔ ہم نے اندھیرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ امیر لڑکا جس سے میرا رشتہ ہوا ہے وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک مغرور انسان ہے جو صرف پیسوں کی زبان سمجھتا ہے۔ بلال نے میری بات سنی اور پھر آہستہ سے بولا کہ شاید وہ آپ کو مجھ سے زیادہ خوش رکھ سکے کیونکہ اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ خوشی پیسوں سے نہیں ملتی بلال۔ وہ خاموش رہا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے اور مجھے ان میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں ایک دم سے الگ ہو گئے تھے۔ بلال تیزی سے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور میں سنک کے پاس کھڑی ہو کر گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ بابا سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے کچن میں آ کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ زینب اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر جواب دیا کہ بابا
بہت پیاس لگی تھی، اس لیے پانی پینے آئی تھی۔ بابا نے کچن کے پچھلے دروازے کی طرف دیکھا جو ابھی تک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شک کی ایک لہر دوڑی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ اگلے دن سے گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔ بابا نے گیٹ پر ایک چوکیدار بٹھا دیا اور بلال کو حکم دے دیا کہ وہ اب گاڑی کے کام کے علاوہ کہیں نظر نہ آئے۔ میری امی ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی تھیں، جیسے وہ میری نگرانی کر رہی ہوں۔ میں گھٹن محسوس کر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی جیل میں قید ہوں۔ ایک دن میری ہونے والی ساس اور نندیں شاپنگ کے لیے آئیں۔ بابا نے بلال کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میری نظر بلال سے ملی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ پوری راہ میری ساس اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتی رہی کہ وہ کتنا لائق ہے اور شادی کے بعد ہمیں ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور شیشے میں بلال کا عکس ڈھونڈتی رہی۔ وہ ایک بار بھی آئینے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرفت سٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اندر سے کتنا تڑپ رہا ہے۔ جب ہم ایک بڑے مال کے سامنے اترے تو میری ساس نے بلال سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو جب تک ہم واپس نہ آئیں، گاڑی یہاں سے ہلنی نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ تپتی دوپہر میں وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر دھول تھی اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں سب کے سامنے جا کر اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے کہوں کہ چلو یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں، مگر میں بے بس تھی۔ شاپنگ کے دوران میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار باہر کھڑکی سے نیچے سڑک کی طرف دیکھتی جہاں بلال کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے اور میری اصل زندگی تو اس دھوپ میں کھڑی ہے۔ جب ہم واپس آئے تو بلال کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو بابا گھر پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بلال کو دیکھتے ہی جھڑکا کہ اتنی دیر کیوں لگائی۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی، بس سر جھکا کر ایک طرف ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ تو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ نکاح کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بلال سے آخری بار ملوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم اس قید سے نکل سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ آخری کوشش ہمارے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے گی، اور آخرکار مہندی کی رات بھی آ گئی تھی۔ گھر کے سامنے والے لان میں بڑا سا شامیانہ لگ چکا تھا اور ہر طرف پیلی روشنیاں تھیں۔ ڈھولک کی تھاپ پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میری کزنز اور سہیلیاں ادھر ادھر چہک رہی تھیں، مگر میں زرد رنگ کا جوڑا پہنے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی، جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہو۔ میری ہتھیلیوں پر لگی مہندی کی خوشبو مجھے زہر لگ رہی تھی، کیونکہ یہ رنگ کسی اور کے نام کا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں مردوں والے حصے میں گہما گہمی تھی۔ بلال سفید شلوار قمیض پہنے مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا۔ وہ کتنا تھکا ہوا اور اداس لگ رہا تھا۔ جب بھی کوئی مہمان اسے جھڑکتا یا اونچی آواز میں پکارتا تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ بار بار اس کے پاس جا کر اسے کوئی نہ کوئی کام بتاتے، جیسے وہ جان بوجھ کر اسے میری نظروں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہوں۔ اسی دوران میرا ہونے والا شوہر کاظم اپنے دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ قیمتی سوٹ پہنے بہت مغرور لگ رہا تھا۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اپنے جوتوں کی طرف دیکھا جن پر تھوڑی سی دھول لگی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں بلال کو پکارا کہ لڑکے ادھر آؤ ذرا، میرے جوتے صاف کرو۔ بلال خاموشی سے جھکا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے کاظم کے جوتے رگڑنے لگا۔ میں یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ میرا جی چاہا کہ وہاں جا کر کاظم کا ہاتھ روک دوں، مگر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر کاظم نے بلال کے کندھے پر تھپکی دی اور ہنستے ہوئے بولا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور میرے لیے ٹھنڈا جوس لاؤ۔ بلال نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو ہزاروں لفظوں پر بھاری تھا۔ رات ذرا ڈھلی تو میں نے موقع دیکھ کر ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ بلال سے کہو کہ وہ پرانے اسٹور روم میں میرا انتظار کرے۔ وہاں اب کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ سب مہمان سامنے والے حصے میں مصروف تھے۔ میں دبے قدموں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بلال اندھیرے میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ میں نے اسے پکارا تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بلال دیکھو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا تم مجھے اس جہنم سے نہیں نکالو گے؟ بلال نے بے بسی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور دیوار سے لگ گیا۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی میں ان کے جوتے صاف کر رہا تھا؟ میں ایک نوکر ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اگر بھاگ بھی گئے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گی، کل میں تمہیں کچھ دوں گی جس سے ہم دور جا کر اپنا کام شروع کر لیں گے۔ تم بس کل دوپہر کو تیار رہنا جب میں بازار جاؤں گی۔ بلال کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگلی صبح گھر میں شادی کے جوڑوں اور زیورات کی نمائش ہو رہی تھی۔ میری ساس اور نندیں ایک ایک چیز
को देख रही थीं। बाबा ने शहर के सबसे बड़े ज्वेलर से मेरे लिए सोने का भारी सेट मंगवाया था। जब वो सेट मेरे सामने रखा गया तो मुझे वो बेड़ियां लगीं जो मुझे हमेशा के लिए जकड़ने वाली थीं। बाबा ने बिलाल को बुलाया और उसे कहा कि ये डब्बा संभाल कर गाड़ी में रखो, हमें अभी बाजार जाना है, कुछ आखिरी खरीदारी बाकी है और इस सेट का वजन भी कराना है। मैंने देखा कि बिलाल ने वो डब्बा बहुत एहतियात से पकड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। मैंने अपनी अलमारी से वो छोटी सी पोटली निकाली जिसमें मैंने अपने ज़ाती जेवर और कुछ पैसे जमा किए थे। मैंने सोचा कि यही वो चीज़ है जो कल हमारी आज़ादी का रास्ता बनेगी। बाजार जाने के लिए जब हम गाड़ी में बैठे तो बाबा भी हमारे साथ थे। वो बार बार बिलाल को हिदायत दे रहे थे कि गाड़ी एहतियात से चलाना, इसमें कीमती सामान है। बिलाल ने एक बार भी आईने में मुझे नहीं देखा, वो बस मशीनी अंदाज में गाड़ी चलाता रहा था। बाजार पहुंचकर बाबा ने बिलाल से कहा कि तुम गाड़ी में ही रहो और सामान की हिफाजत करो, हम अंदर जा रहे हैं। मैंने चलते चलते बिलाल को देखा। उसने पलकें झुकाकर मुझे इशारा किया कि वो वही है। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद यही वो आखिरी चंद घंटे हैं जो मैं इस घर में गुजार रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिख रखा है और ये बाजार का सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मोड़ साबित होने वाला है। मैं जब दुकान के अंदर पहुंची तो मेरा जहन बाहर खड़ी गाड़ी में अटका हुआ था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। बाबा बार बार किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उनके लहजे में एक अजीब सी फातिहाना चमक थी जो मुझे खौफजदा कर रही थी। मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर और फिर मैं और बिलाल इस दुनिया से दूर निकल जाएंगे जहाँ कोई हमें पहचानता ना हो। अब भी मेरी आंखें बार बार बाहर सड़क की तरफ उठ रही थीं जहाँ बिलाल गाड़ी का दरवाज़ा पकड़े खड़ा था। मैंने अपना पर्स सख्ती से थामा हुआ था जिसके अंदर वो पोटली और मेरा लिखा हुआ खत मौजूद था जिसमें मैं उसे भागने की जगह और वक्त बताया था। थोड़ी देर बाद मैंने पानी पीने का बहाना किया और दुकान से बाहर आई। बिलाल ने मुझे देखते ही इधर उधर देखा और फिर मेरे करीब आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने जल्दी से वो पोटली और ख़त उसके हाथ में थमाया और कहा कि ये रख लो, इसमें मेरी माँ के कड़े हैं, हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। बिलाल ने वो पोटली पकड़ी तो उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे थे। उसने लरसती आवाज़ में कहा कि अगर हम पकड़े गए तो साहब जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे हौसला दिया कि तुम बस तैयार रहना, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं वापस आई तो मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। शॉपिंग खत्म करके जब हम बाहर निकले तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। बाबा ने इधर उधर देखा और फिर गुस्से से चिल्लाए कि ये नमक हराम कहाँ मर गया है। मैंने दिल में सोचा कि शायद बिलाल डर कर पहले ही निकल गया है, मगर बाबा ने फ़ौरन फ़ोन निकाला और किसी से कहा कि उसे दबोच लो, वो भागने ना पाए। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। हम जब कैब में घर वापस पहुंचे तो गेट पर ही पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं। मेरे ससुराल वाले भी वहीं मौजूद थे। काजिम और उसके वालिद बाबा से हाथ मिलाने लगे थे। मैंने बरामदे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। बिलाल ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसकी कमीज़ जगह जगह से फटी हुई थी और एक पुलिस वाला उसे बूटों से ठोकरें मार रहा था। बाबा ने मेरे सामने बिलाल के कपड़ों से वो पोटली निकाली और ससुराल वालों की तरफ देखकर बोले कि देखें भाई साहब, मैंने इसे बेटों की तरह रखा और उसने मेरी इकलौती बेटी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इसने ये चोरी बाजार में की जब हम दुकान के अंदर थे। बिलाल ने एक बार सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी यहाँ एक आंख सूजी हुई थी और होंठ से खून बह रहा था। उसकी नज़रों में वो दुख था जो मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। वो चाहता तो मेरा नाम ले सकता था, वो कह सकता था कि ये सब मैंने उसे दिया है, मगर वो खामोश रहा। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे थे। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि ये चोर नहीं है, ये सब मैंने उसे दिया है, मगर मेरी नज़र अपने ससुर के चेहरे पर पड़ी जो हकारत से बिलाल को देख रहे थे। मेरी खुद गर्जी ने मेरी जुबान तालवे से लगा दी। मैंने अपने नाखून अपनी हथेलियों में गाड़ लिए और खामोशी से उसे जाते हुए देखती रही। बिलाल का वो आखिरी अक्स जब वो पुलिस की गाड़ी में बैठा मुझे देख रहा था, मेरे ज़मीर पर एक ऐसा बोझ बन गया जो अब कभी उतरने वाला नहीं था। सब लोग बाबा की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने बर वक्त चोर को पकड़ लिया और मैं अंदर ही अंदर मर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी मोहब्बत को खुद अपने हाथों से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। वो सच्चा था और मैंने उसे चोर बनवा दिया था। फिर मैं अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। मुझे लगा कि जैसे पूरा कमरा घूम रहा है। मैं अब भी यही समझ रही थी कि शायद बाबा को कुछ नहीं पता और उन्होंने सच में उसे चोरी के शक में पकड़ा है। मैं पछतावे की आग में जल रही थी कि मेरी वजह से एक बेगुनाह की ज़िंदगी तबाह हो गई। मैंने सोचा कि जब बाबा का गुस्सा ठंडा होगा तो मैं उनसे कहूँगी कि उसे छोड़ दें, मगर मुझे क्या मालूम था कि असल हकीकत क्या है। थोड़ी देर बाद कॉरिडोर में बाबा के भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल डूबने लगा कि अब क्या होगा। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और बाबा अंदर दाखिल हुए। मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मुझे लगा
کہ وہ بلال کی چوری پر دکھ کا اظہار کریں گے، مگر وہ بالکل خاموش تھے۔ میں نے ہمت کر کے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ میرے بیڈ کے قریب آئے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مڑا ہوا کاغذ تھا جسے دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ بابا نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا اور بہت دھیمی مگر سپاٹ آواز میں بولے کہ آج تو میں نے معاملہ سنبھال لیا زینب، مگر آئندہ خیال رکھنا۔ انہوں نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بغیر کوئی اور بات کیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا تو وہ وہی خط تھا جو میں نے بلال کو لکھا تھا، جس میں میں نے اسے بھاگنے کا کہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور میں اس میں دفن ہو گئی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ بابا کو سب کچھ پتا تھا۔ انہوں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بلال کو چور ثابت کیا تاکہ خاندان میں کوئی بات نہ اٹھے اور میرا رشتہ بھی بچ جائے۔ مجھے اپنے باپ سے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنی نظریں چکا لی۔ بلال نے میری خاطر جیل کی سختی برداشت کر لی تھی، مگر اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں نے اپنی خود غرضی میں اسے ایک ایسے جرم کی سزا دلوا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ سچا تھا اور میں جھوٹی نکلی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اس زندگی سے نکالوں گی، مگر میں نے اسے جہنم میں دھکیل دیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بس بلال کا وہ زخمی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا تھا۔ پھر اگلے دن میرا نکاح ہو گیا۔ میں لہنگے میں ملبوس کاظم کے پہلو میں بیٹھی تھی، مگر میرا وجود کہیں اور تھا۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا، مگر میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کا سائرن گونج رہا تھا۔ اب میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ کاظم ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک امیر گھرانے کی عورت کے پاس ہوتا ہے، مگر میرے دل کے ایک کونے میں وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ بلال کو 3 سال کی قید ہوئی تھی۔ 3 سال بعد اسے رہائی مل گئی، مگر اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اسے تلاش کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ اب وہ کہیں بھی ہوگا، خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی کے وہ 3 سال اس کال کوٹری میں گزرے جہاں اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اپنی تصویر میں ایک مجرم نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر ایک معصوم انسان کا مستقبل راہ کر دیا تھا۔ اب جب بھی میں کوئی گاڑی گزرتی دیکھتی ہوں تو میری نظریں اس میں بلال کو ڈھونڈتی ہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں اس کی مجرم ہوں اور یہ پچھتاوا مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کاش میں نے محبت کے خواب نہ دیکھے ہوتے تو اس بے گناہ کو سزا نہ ہوتی۔